السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ سامعین و ناظرین، مولانا مسعود الرحمان عثمانی کی شہادت ابھی قریب میں ہوئی، کوئی ایک ہفتہ ہوا ہے، جو جمعہ کے دن 22 جمادی الثانی کو جو مولانا مسعود الرحمان عثمانی کی شہادت ہوئی، وہ بڑا افسوسناک واقعہ، ایک حق و عالم کی شہادت، اور دن دہاڑے سر عام بازار میں اسلام آباد میں انہیں شہید کر دیا گیا۔ بڑا افسوسناک واقعہ تھا۔ جرم کیا تھا؟ حق بیان کرنا، صحابہ کی عزت کی جنگ لڑنا، اور دشمنان صحابہ کے کفر کو بیان کرنا، یہ ان کا جرم تھا۔ لیکن ایک تو یہ افسوسناک واقعہ، اس کے ساتھ ساتھ افسوسناک بات یہ ہو گئی کہ یہ قریب میں واقعہ ہوا ہے، قریب میں مولانا مسعود الرحمان عثمانی کی شہادت ہوئی ہے، ابھی وہ آنسو بھی سوکھے نہیں آنکھوں سے، وہ آنسو آنکھوں سے سوکھے نہیں ہیں۔ علماء کرام کا وہ غم اور افسوس بالکل ابھی تک اسی طرح، یعنی تازہ ہی تازہ ہے۔ غیر مقلدین کے محقق مناظر عمر صدیق نے جو فتویٰ دیا ہے، انتہائی افسوسناک فتویٰ ہے۔ اب دیکھیں، غیر مقلدین کے فتوے بھی بڑے عجیب ہوتے ہیں، دین کے ٹھیکیدار بھی بڑے بنے ہوتے ہیں، حق کے دعوے دار بھی ہیں، کہتے ہیں کہ بھئی ہم جو ہے قرآن و حدیث کے باہر جاتے بھی نہیں، بہت ساری باتیں کرتے ہیں، یہ ہماری ویڈیوز میں آپ دیکھتے رہتے ہیں، لیکن یہ ایسا فتویٰ آ گیا، انتہائی حیران کن ہے، پریشان کن ہے۔ جتنی اس کی مذمت کی جائے کم ہے، اس بات کو جتنا برا کہا جائے، اس کا جتنا رد کیا جائے وہ کم ہے۔ میں کہتا ہوں عمر صدیق کو اس پر انتہا درجے کی علماء کو تنبیہ کرنی چاہیے، علماء کو اس سے بات کرنی چاہیے۔ عمر صدیق کو اس کا یا تو اس فتوے سے رجوع کرنا چاہیے، اللہ اس چیز سے رجوع کرنا چاہیے، یا علماء اس چیز میں وضاحت کر دیں کہ بھئی اس کی کیا گنجائش ہے۔ جو عمر صدیق نے فتویٰ دیا ہے، انتہا درجے کی یعنی بات کر دی، بہت ہی غلط بات کر دی۔ اب غیر مقلدین کو بھی سوچنا چاہیے کہ ان کے مناظر کی یہ بات درست ہے یا نہیں، ان کو وہ کچھ کہتے ہیں یا نہیں، وہ بھی ہم دیکھیں گے۔ ہم آپ کو وہ سناتے ہیں فتویٰ، اور اس پر گفتگو بھی کرتے ہیں کہ اس کے اندر بھی ایک اور دو باتیں کی ہیں، وہ بھی ہم چھپائیں گے نہیں، کیونکہ چھپانے والی بات درست نہیں ہوتی، دونوں باتیں ہم رکھیں گے۔ عمر صدیق نے شیعہ کو مسلمان کہہ دیا، صرف اتنا ہی نہیں کہ مسلمان کہا، بلکہ یہ بھی کہہ دیا کہ بھئی وہ اگر ابو بکر و عمر، حضرت عائشہ کو گالیاں بھی دیتا ہے تو ہے مسلمان۔ اہل تشیع مسلمان ہیں، ان کے حکام اس دنیا میں مسلمانوں والے ہیں، کھانا کھا پی سکتے ہیں، لیکن رشتہ داری سوچ کر کریں۔ غالی اہل بدعت ہیں، فتنہ ایمانی ہو سکتا ہے۔ آپ کے والد صاحب کو کوئی گالی دے، رشتہ کریں گے، اور اگر ابو بکر عمر کو، حضرت عائشہ کو گالی دے، بس یہی بنیاد ہے مسلمان، لیکن ان میں غیر اخلاقی جرائم ہیں، ایمانی جرائم ہیں۔ دیکھیں، شیعہ جو ہے وہ ہمارے سامنے گالیاں نہیں دیتے، تو تبھی تو ہم کہتے ہیں حکام مسلمانوں والے ہیں۔ اب ناظرین کرام، یہ تو بات آپ نے سن لی عمر صدیق کی کہ شیعہ کو صاف صاف مسلمان کہہ رہا ہے، اس کے باوجود بھی مسلمان کہہ رہا ہے کہ ابو بکر عمر، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو اگر گالیاں بھی دیتا ہے تو مسلمان ہے مسلمان۔ اب اس مسلمان تو کہہ رہا ہے، لیکن آگے چل کر پھر جو ہے نا، وہ جو ہے نا صحابہ کو گالیاں دینے والے کو جو ہے نا کہتا ہے کہ کوئی عام مسلمان بھی اسے مسلمان نہیں کہے گا۔ ظاہر پر حکم ہے نا، نہ ہمارے اوپر وہی آتی ہے اور نہ ہم سینہ چیر سکتے ہیں۔ رافضی کافر ہیں، ان کے کافر ہونے میں کوئی شک نہیں۔ شیعہ مسلمان ہیں، ان کے حکام مسلمانوں والے، اور جو آپ کے سامنے سب و شتم کرتے ہیں، نہ ان کے ساتھ مناقت ہے، نہ ان کے پیچھے نمازیں ہیں، اور نہ ان کے اوپر نماز جنازہ ہے۔ صحیح، جو صحابہ کرام کو گالیاں دینے والے، امہات المومنین پر تہمتیں لگانے والے ہیں، اپنے آپ کو لاکھ مرتبہ بھی مسلمان کہے گا، کوئی مفتی لاکھ مرتبہ بھی کہے کہ وہ مسلمان ہے، اس کو کوئی بھی مسلمان ماننے کے لیے تیار، سیدھی سی بات۔ اب یعنی دو طرح کی باتیں ہو گئیں ایک ہی بات کے اندر، لیکن اگر ہم اس پر غور کرتے ہیں، دیکھتے ہیں نا، توجہ دیتے ہیں، توجہ سے اس بات کو سنتے ہیں، تو بات یہ ہے کہ وہ اصل یہ کہنا چاہتے ہیں کہ بھئی ایسا جو اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے ہیں، ہمارے سامنے گالیاں نہیں دیتا، یہ مسلمانوں والا کام ہے۔ مسلمانوں والا کام، اب یہ مسلمانوں والا کام ہے کہ بھئی چوری چھپے صحابہ کو گالیاں دینا، اور جو ہے نا مسلمان کے سامنے جو ہے نا اس چیز کو چھپا لینا، یہ مسلمان والا کام ہے۔ عمر صدیق کی بات عجیب ہے کہ نہیں؟ تو ان کے کہنے کا مقصد جو سمجھ میں آ رہا ہے کہ جو چوری چھپے دیتا ہے وہ تو ٹھیک ہے مسلمان ہے، جو علن دیتا ہے وہ کافر ہے۔
یار عجیب بات ہے، یہ کہاں شریعت نے گنجائش دے دی، اور یہ مسلمانوں کو کیا ترغیب دی جا رہی ہے کہ جو بندہ چاہے وہ چوری چھپے صحابہ کو گالیاں دیتا رہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو اللہ معاف فرمائے نعوذ باللہ گالیاں دیتا رہے، ابو بکر عمر کو گالیاں دیتا رہے، اور جب مسلمانوں کے سامنے نہ دے تو وہ مسلمان کہلائے گا؟ یار عجیب بات ہے۔ اب دیکھیں ایسا افسوسناک واقعہ ہوا، اس کے باوجود اب یہ زخموں پر نمک چھڑکنے سے بھی زیادہ مشکل بات ہے، بہت ہی سخت بات ہے۔ اب اس پر غور کرنا چاہیے، غیر مقلدین کو بھی سوچنا چاہیے، یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ہماری مخالفت میں ویڈیو جاری کی جا رہی ہے، بلکہ یہ انتہائی افسوسناک بات ہے۔ علماء کی محنتیں ہیں، علماء کی قربانیاں ہیں، اتنی محنت کی جا رہی ہے، کفر کے خلاف محنت کی جا رہی ہے، اور ایسا بندہ اٹھ کر اور اہل تشیع کو تقویت دے رہا ہے، ان کا ایک قسم کا یوں سمجھو ان فتووں سے ان کا ساتھ دے رہا ہے، ان کو ایک حوصلہ مل رہا ہے کہ بھئی ہاں ہم بھی مسلمان ہیں، چلو ہم یہ کہہ دیں گے بھی ہم اللہ نہیں دے رہے، چوری چھپے صحابہ کو گالیاں دے رہے ہیں، تو یہ دشمنان صحابہ کے لیے ایک یوں سمجھو ان کی سپورٹ کی جا رہی ہے اس انداز سے، تو اس کی سخت ترین اس کی مذمت کی جائے، لازمی ہے، ضروری ہے۔ اللہ جل جلالہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ جل جلالہ ہمیں صحابہ کرام کی عزت و ناموس کے لیے اپنی جان مال سب کچھ لگانے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ہے حقیقت۔